وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري رضي الله عنه أنه قال لعبد الله رضي الله عنه تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحرج نحو یعنی باقی حدیث اسی طرح ہے. یہ ابو عوانہ نے کہا ہے، یہ امام بخاری کی تعلیق ہے اور سند کا پورا اتصال دوسرے مقام پر موجود ہے. آگے وقال ابن مسعود، یہ بھی تعلیق ہے. جی. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. جو بدترین قسم کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ بدترین وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہو. جب قیامت قائم ہو وہ زندہ ہو، اس وقت موجود ہو. یہ یعنی بدترین لوگوں میں سے ہیں جن پر قیامت قائم ہو. ایک حدیث میں لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدبخت لوگوں پر، برے لوگوں پر. اور ایک حدیث میں لا تقوم الساعة الا علی حفارة من الناس، یعنی کچرا قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. اور ایک حدیث میں لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، مسند احمد میں، جب تک زمین پر ایک اللہ کو ماننے والا توحید کا معترف موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. ہاں جب وہ فوت ہو جائے گا تو قیامت قائم ہوگی. یہاں تھوڑا سا اشکال بنتا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک طائفہ کے قیامت تک موجود ہونے کی نشاندہی فرمائی. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین یا منصورین علی الحق، اور آگے حتی تقوم الساعہ، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک وہ طائفہ موجود رہے گا. تو پھر تطبیق کیسے؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی جو لوگ موجود ہوں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے. اور وہ حدیث بتا رہی ہے کہ قیامت تک ایک اچھے لوگوں کا طبقہ جو حق پر قائم ہوں گے وہ موجود ہوگا. تو تطبیق کی شکل کیا ہوگی؟ ایک تیسری حدیث نے اس نزاع کا اور اس اختلاف کا خاتمہ کیا کہ جب اچھے لوگ ہوں گے اور موجود ہوں گے اور قیامت کے وقوع کا وقت قریب آ جائے گا، یمن سے ایک ہوا چلے گی، یمن سے بڑی لطیف اور ٹھنڈی ہوا. اس ہوا کی لپیٹ میں یہ صالحین آئیں گے اور آہستہ 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 وہ موت کا شکار ہو جائے گی، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی راحت کے ساتھ. تو یہ جو طائفہ منصورہ ہے یہ قائم رہے گا کب تک؟ یمن کی اس ہوا تک جو قرب قیامت چلے گی. کب چلے گی اس مدت کا ذکر نہیں، لیکن قرب قیامت وہ چلے گی. اس کے نتیجے میں صالحین جو ہیں رفتہ رفتہ فوت ہو جائیں گے اور پھر زمین پر بدترین لوگ باقی بچیں گے. ان پر قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت. باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. یہ باب ہے لا یاتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، کہ جو زمانہ آئے گا، جو بھی زمانہ جب بھی آئے اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس سے برا ہوگا. یعنی ہر بعد میں آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہوگا اور قیامت تک یہ معاملہ چلے گا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یعنی یہ امس خیر من الیوم والیوم خیر من الغد، گزرا ہوا کل آج سے بہتر ہے اور آج کا دن آنے والے کل سے بہتر ہے. جو وقت آگے بڑھے گا زمانہ شر سے شر ہوتا جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی حدیث میں امام بخاری کا یہ باب قائم ہے. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ زبیر بن عدی فرماتے ہیں، ہم انس بن مالک کے پاس آئے رضی اللہ عنہ فشکونا الیہ ما یلقون من الحجاج، اور آ کر شکایت کی حجاج کے مظالم کی. جو حجاج ظلم کر رہے، استبداد اور بربریت ڈھا رہے، ان مظالم کی شکایت کی. کتب تاریخ میں یہ بات مذکور ہے کہ اس سے قبل جو بعد عمرا تھے وہ اگر تو کسی نے حد پامال کی، شرعی حد، مثلا زنا یا شراب نوشی، اس پر تو حد قائم کرتے، کوڑے مارنا، رجم کرنا. لیکن اگر کوئی عام جرم کرتا تو کچھ حکام جو ہیں وہ
یعنی ہاتھوں پر تکلیف دیتے، بدن پر کوڑے مارتے. لیکن جب حجاج کا دور آیا تو اس نے جرائم پر بھی قتل کرنا شروع کر دیا اور بے تحاشا قتل کیے، بے تحاشا خون ریزی کی. چنانچہ یہی بات اس تابعی نے صحابی سے کی کہ حجاج بڑے مظالم ڈھار ہے. فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه. صبر کرو، جو زمانہ آئے گا اس کے بعد آنے والا اس سے برا ہوگا. آج حجاج کا دور، اس کی تم شکایت کر رہے ہو، کل جو دور اور آنے والا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوگا. اشر یعنی باب میں شر ہے اور حدیث میں اشر ہے، اور دونوں اسم تفضیل کے صیغے ہیں. اشر اصل وزن پر قائم ہے اور شر بحسب حمزہ ہے، کیونکہ شر اور خیر یہ دو کلمے ایسے ہیں جو کثیر الاستعمال ہیں. تخفیف کے لیے حمزے کو حذف کر دیا، اخیر کو خیر اور اشر کو شر بنا دیا تاکہ زیادہ استعمال جو ہے زبان پر درا نہ گزرے. فرمایا کہ بعد میں والا دور پچھلے دور سے بدتر ہوگا اور یہ سلسلہ قائم رہے گا حتی تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نبی علیہ السلام سے خود سنی، یہ آپ کی حدیث ہے. یہاں ایک اشکال وارد ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اس حدیث کا مصداق یہ ہے کہ بعد میں والا دور پچھلے دور سے بدتر ہو. حالانکہ بعض دور ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو پچھلے دور سے اچھے ثابت ہوئے، جیسے حجاج کے دور کا ذکر ہوا، اور کچھ عرصے بعد خلیفہ راشد جناب عمر بن عزیز رحمہ اللہ کا دور آ گیا. عدل پھیلا، انصاف حق کا دورہ تھا اور لوگ ظلم و استبداد کا نام بھول گئے. اور عدل نہ صرف یہ کہ شہروں میں قائم تھا بلکہ جنگلات میں بھی قائم ہو گیا. امن، سکون اور عافیت کس دور میں؟ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں. تو یہ دور تو حجاج کے دور سے کہیں بہتر تھا، لیکن یہ دور ان کے بعد ہے، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بعد میں ہمارا دور پچھلے دور سے بدتر ہوگا. تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے اس اشکال کا پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعد کا دور پچھلے دور سے بدتر ہوگا، یہ اکثریت پر معمول ہے، اکثریت پر. یعنی بعض حکم کل نہیں ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہے، اکثر ایسا ہوگا کہ بعد میں آنے والا دور پچھلا دور سے بدتر ہوگا. تو یہ معاملہ اکثریت پر معمول. بعض محدثین اس بات پر مصر ہے کہ نہیں، یہ جو دور ہے حجاج بن یوسف کا، اس کی خیریت اپنے مقام پر قائم ہے. اس خیریت کا سبب کثرت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حجاج کے دور میں صحابہ کی تعداد بکثرت موجود تھی، جبکہ عمر کے دور میں صحابہ کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی. جناب عمر صغار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، صغار تابعین، اور صغار تابعین میں صحابہ بہت کم تھے. صغار تابعین وہ ہیں جن کی زیادہ روایتیں تابعین سے ہوں اور بہت کم روایتیں صحابہ سے. کیوں؟ قلت صحابہ کی بنا. تو حجاج کا دور وہ دور بڑے بڑے تابعین کا دور تھا، مانا بڑے بڑے صحابہ کا دور تھا، اور صحابہ کی کثرت کا دور اس دور سے بہتر ہے جس میں صحابہ کی قلت ہے. جس کی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان ان خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، یہ تراخی کہ بہترین زمانہ وہی میرا اور صحابہ کا زمانہ. یعنی صحابہ کا وجود یہ بہتری کی دلیل. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے النجوم امنۃ السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعد وصحابتي وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد. تو صحابہ کا وجود یہ خیر کی علامت ہے. تو بعض علماء اس بات پر مصر ہے کہ اب بھی خیر اسی دور کی طرف منسوب ہوگی کیونکہ اس دور میں صحابہ کرام بکثرت موجود تھے. باقی کبھی کبھی یہ مناظر رونما ہو سکتے ہیں کہ بعد کا دور عدل کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے اور حق کی تنفیذ کے اعتبار سے پچھلے دور سے بہتر ہو. یہ بات ممکن ہے. قرب قیامت، عیسیٰ علیہ السلام کا دور، امام مہدی کا دور، بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے اور پھر اچانک عدل قائم ہو جائے گا اور حق کا بول بالا ہوگا. تو یہ بھی ایک استثناء ہے. تیسری جو جواب حسن بصری کا ہے کہ یہ خیریت باعتبار کل کے نہیں، باعتبار کثرت کے. بکثرت ایسا ہوگا کہ آنے والا دور گزرے دور سے بدتر ہوگا، لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت
اپنی نشانیاں لوگوں کو بتائے گا، اور بعد وقت آنے والا دور اچھا ثابت ہوگا پچھلے دور سے، تاکہ لوگ اس میں غور کریں، تأمل کریں اس خیر کی اساس کیا ہے۔ بس عمر بن عزیز ان کے دور میں عدل اور خیر، قیام عدل کی بنا پر اور قیام حق کی بنا پر ان کا ایک قول ہے کہ میری یہ چاہت ہے کہ بدعت کا خاتمہ ہو اور سنت کی تنفیذ ہو، چاہے مجھ پر یہ شرط عائد کر دی جائے کہ ہر سنت کی تنفیذ کے بدلے آپ کے ایک عضو کو کاٹا جائے گا، ایک سنت نافذ کر دو میرا ایک ہاتھ کاٹ دو، ایک سنت اور نافذ کر دو میرا بازو کاٹ دو، اس طرح آہستہ آہستہ سارے اعضاء کاٹ دو مگر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو قائم کر دو۔ جناب عمر نے اپنے دور میں وقت کے عظیم محدث امام زہری کو کتابت حدیث اور تدوین حدیث پر مامور کیا تھا۔ تو اس خیر کی اساسیں ہیں، بنیادیں اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے کہ آج بھی تم رجوع کرو گے حق کی طرف، عدل کی طرف، تو اللہ تعالیٰ خیر کے دن لوٹانے پر قادر۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کے نبی ہیں، اور نبی اللہ تعالیٰ کی وحی کا پابند ہوتا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی شریعت کو نافذ کریں گے، وہ کسی امت کے دین کو یا کسی کی فقہ کو نافذ نہیں کریں گے۔ فلاں امام کی فقہ، فلاں امام کی فقہ، یہ نبی کی توہین، خالص دین نافذ ہوگا، پھر اس دین کی برکتیں لوگ دیکھیں گے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، اتنی قناعت ہوگی ایک انار کا جو پھل ہے پورے کنبے کو کفایت کر دے گا، پورا کنبہ، اتنی قناعت ہوگی اسی انار کا چھلکا کنبے کا خیمہ بن جائے گا، اتنا امن ہوگا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اتنا امن ہوگا کہ انسان کا پاؤں جو ہے ایک سانپ کو کچلے گا اور سانپ اپنا منہ جھکا کر وہاں سے گزر جائے گا، اس انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن غور یہ کرنا ہے کہ اس دور میں اس خیر کا کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، تاکہ ان اسباب کو تم پڑھو، ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ اس خیر کو لوٹانے پر اور عطا فرمانے پر قادر ہے۔ لیکن عمومی بات یہی ہے، اکثر بات یہی ہے کہ آنے والا دور گزرے دور سے بدترین ہی ہوگا، واللہ اعلم۔ جی قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية ان سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يسلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔ جزاک اللہ خیر۔ اس حدیث کا حصہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے اور بعض روایتوں میں جلدی بیدار ہوئے، جو آپ کا معمول تھا بیدار ہونے کا اس سے قبل آپ بیدار ہو گئے اور بہت ہی گھبرائے ہوئے، فزعا بہت ہی گھبرائے ہوئے، جس کی تفسیر پیچھے گزری کہ محمرن وجہ، آپ کا چہرہ شدت ہول کی بنا پر سرخ تھا۔ یقول سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پیچھے گزرا آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ کوئی منافات نہیں، ہو سکتا دونوں جملے آپ نے ادا کیے، سبحان اللہ بھی کہا ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہا ہو، یا روایت میں معنی جائز ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی اور سبحان اللہ کا معنی ایک ہی ہے، دونوں میں نفی اور اثبات ہے۔ اللہ رب العزت ہر شریک سے پاک ہے اور وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اور سبحان اللہ اسی عقیدے کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ کیوں کہا، لا الہ الا اللہ کیوں کہا، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو فتنے دکھائے گئے تھے اور آپ کو خزانے دکھائے گئے تھے، اور خزانہ بھی فتنہ ہے، امت کی تباہی، بربادی، جہالت کا پھیل جانا، علم کا اٹھ جانا، قتل و غارت کری، یہ فتنے ہیں۔ لیکن خزانوں کی کثرت بھی فتنہ ہے۔ جو صالحین ہیں وہ خزانے کی کثرت برداشت نہیں کرتے اور قبول نہیں کرتے، ٹھکرا دیتے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ، ان کی دو آزمائشیں تھیں خلق قرآن کی بنیاد پر، ایک آزمائش کوڑوں اور جیل کی صورت میں انہوں نے برداشت کی، دوسری آزمائش یہ تھی کہ وقت کا حاکم آیا زر و جواہر کے ساتھ اور زر خدیر کے ساتھ اور کہا کہ احمد
تم میرے بیٹے کی طرح ہو، بس ہماری بات مان لو اور یہ خدا نے قبول کر لو۔ آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اللہم ھذا اشد من الاول، یا اللہ یہ سزا، یہ فتنہ پہلے فتنے سے سخت ہے، وہ جیل کر قتل کا فتنہ اس سے زیادہ سنگین ہے، مجھے استقامت دے، مجھے ثبات دے۔ تو واقعتاً یہ دونوں فتنے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ بات شروع کی، درس یہ دیا کہ فتنوں کے وقوع میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ایک عافیت کا راستہ ذکر اللہ ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ بلکہ آپ نے فرمایا ان کمرے والیوں کو اٹھاؤ، کمروں والیوں کو، ازواج مطہرات کو، کیوں؟ لکہ یصلین، تاکہ اٹھیں اور نماز پڑھیں، نفل پڑھیں اور قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ یہ بھی ایک سبق ہے کہ فتنوں کے وقوع میں جو لوگ قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ سے رات کو اٹھ کر راز و نیاز کریں گے، اللہ ان کو عافیت دے گا اور فتنوں سے تحفظ عطا فرمائے گا۔ تو یہ دونوں جملے اسی بات کا درس ہے کہ فتنوں کی بہتات میں اللہ کا ذکر اور فتنوں کی بہتات میں قیام اللیل کا اہتمام، یہ بچاؤ پر تحفظ کا اور عافیت کا ایک بہترین سامان ہے۔ خزانے کون سے تھے؟ یہ کیسر و کسرا کے، جو امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، اور فتنے یہ قیامت تک رونما ہونے والے فتنے، جس میں بڑے بڑے واقعات آپ کو دکھائے گئے اور آپ کو ان کی خبر دی گئی، اور آپ نے تعیین کے بغیر مطلق فرمایا کہ آج بہت سے فتنے جو ہے وہ اتارے گئے ہیں اور مجھے دکھائے گئے ہیں۔ من یوقظ صواحب الحجرات، حجرہ کی جمع اور صاحبہ کی جمع، ان کمروں والیوں کو کون جگائے گا؟ خطاب لوڈیوں سے، ایک حدیث میں اے تدو صواحب الحجر، ان کو اٹھاؤ، یہ امر آپ نے لوڈی کو دیا، ان کو جا کر اٹھاؤ۔ کیوں اٹھاؤ؟ لیکن یصلی، تاکہ وہ نماز پڑھ لیں۔ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی دنیا میں لباس پہنی عورتیں قیامت کے دن برہنہ ہوں گی، دنیا میں لباس پہنی عورتیں قیامت کے دن برہنہ ہوں گی۔ اس کا معنی بعض علماء نے اپنے ظاہر پر کیا کہ دنیا میں لباس پہنا ہوا ہے مگر اس کے باوجود قیامت کے دن برہنہ ہے۔ برہنہ سبھی ہوں گے، مرد عورتیں اٹھیں گے، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن سارے لوگ مرد ہو یا عورتیں برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ اس برہنگی کی تفصیل کیوں؟ یہ برہنہ خاص کیوں کیا گیا؟ خاص اس لیے کیا گیا کہ بہت سی عورتوں کی، بہت سے مردوں کی برہنگی ختم کر دی جائے گی اور ان کو لباس پہنا دیا جائے، مگر یہ ممکن ہے ان کو لباس پہنایا ہی نہ اور ان کی برہنگی قائم ہی رہے۔ یہ ایک سزا ان کو، اضافی سزا۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ ظاہری معنی جو الفاظ حدیث کا کہ دنیا میں بہت سی عورتیں لباس پہنتی ہیں مگر لباس شفاف ہے، مثال کے طور پہ باریک ہے، تنگ اور چست ہے، اور لباس پہننے کے باوجود ان کی عریانی نمایاں ہوتی ہے، یہ خواتین قیامت کے دن عریاں ہی رہیں گی، یہ سزا ہوگی۔ یا پھر اس کا معنی جو مرادی ایک ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کاسیہ، لباس پہنی عورتیں، یہ لباس دنیا کے منصب، عہدے یا مال کا لباس۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ان عورتوں کو اٹھاؤ، کمرے والیوں کو، ان کو کہو کہ نبی کی بیوی ہونا کافی نہیں، یہ جو ایک اعزاز ہے تمہارے پاس، ایک منصب ہے نبی کی بیوی، یہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ لباس ہے، لیکن اگر عمل نہیں کیا، عمل صالح نہیں کیا تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آ رہی ہے برہنہ، قیامت کے دن آؤ گی اس لباس کے بغیر، اس عہدے کے بغیر، اس مال و دولت کے بغیر جو قیامت کے منصب ہے، جو دنیا کے منصب ہے، دنیا کی دولتیں ہیں، یہ دنیا میں لباس کا کام کرتے ہیں، آپ کے عیب بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ لباس ہاتھ نہیں ہوں گے اور بہنا اٹھائے جاؤ گے۔ اس کا اگر انتظام کرنا ہے تو اٹھو، عمل صالح کرو اور قیام اللیل کا اہتمام کرو، اس میں قیامت کا تحفظ بھی ہے اور دنیا میں جو فتنے ہیں ان کا بھی تو تحفظ ہے۔ کاسیت، یہ ربا مجرور ہے اور برائے تکثیر ہے، سیبویہ کا اور صاحب الفیہ ابن مالک کا قول یہ ہے کہ اس کا اکثر استعمال برائے تکثیر ہے، بعض نحات میں کہنا برائے تقلیل ہے، کیونکہ یہ جملہ برائے تکثیر کو دلالت کر رہا ہے اور چونکہ یہ جار ہے اس لیے کاسیہ مجرور ہے۔ عاریت، اس کے دو اعراب جائز ہیں، جر بھی اور رفع بھی۔ جر اس لیے کہ کافیہ کی صفت ہے، یعنی کافیہ موصوف ہے، عاریہ اس کی صفت ہے، لہذا مجرور ہے، اور
عاریۃ بالرفع اس لیے کہ اس کو مبتدا محذوف کی خبر مان لو. رب قاسیۃ فی الدنیا ہی عاریۃ یوم القیامہ، تو ہی مبتدا اس کی اس کو خبر مان لو اور مرفوع پڑھ لو. جی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. دیکھیں یہ حدیث عبداللہ بن یوسف سے مروی ہے جو کہ امام مالک کے شاگرد تھے، اور یہ تنیسی یہ مصر میں مقیم تھے. امام بخاری رحمہ اللہ مصر گئے تھے ان سے طلب علم کے لیے تاکہ ان سے امام مالک کا علم لے، اور میرے اور مالک کے مابین ایک واسطہ، یہ سند عالی. یہی حدیث اگر حمیدی سے لیتے ان شافعی ان مالک دو واسطے بنتے. لیکن کتنے بڑے محسن امام بخاری رحمہ اللہ کہ سند عالی ہمیں پیش کی کہ عبداللہ بن یوسف تنیسی کے واسطے سے جو امام مالک کے شاگرد بھی ہیں اور موطا کے راوی بھی ہیں. اور بات کیا ہے؟ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس شخص نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں. اس کے دو معنی، ایک ہے ہتھیار اٹھانا برائے قتال، یعنی اشارہ قتال کی طرف. ہتھیار اٹھانے کا معنی ہم سے لڑائی کی، ہم سے قتال کیا، مسلمانوں سے قتال کیا، مسلمانوں میں قتل و غارت گری پھیلانے کی کوشش کی، وہ ہم میں سے نہیں. دوسرا معنی صرف ہتھیار اٹھانا ڈرانے کے لیے، دکھانا کہ میں تمہیں مار سکتا ہوں، چھری دکھانا یا کلاشنکوف دکھانا، اٹھا کر دکھانا. یہ بعض اوقات لوگ اشارہ کرتے ہیں مذاقن ہو یا حقیقت ہو. فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. کہ شریعت کس طرح معاشرے میں امن اور سلامتی کی ترویج چاہتی ہے. ہم میں سے نہیں کا معنی کیا؟ لیس منا اے لیس علی طریقنا، وہ ہمارے طریق پر نہیں. لیس علی طریقتنا، ہمارے طریقے پر نہیں. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے المسلم اخو المسلم، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمارے بیچ اخوت قائم. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل کالجسد الواحد ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ان اشتكى رأسه اشتكى كله وان اشتكى عينه اشتكى كله. یہ تمام مثل موجود ہے. یہ ہمارا طریق ہے. ہم اپنے بھائی بھائی رحماء بین اشداء الکفار رحماء بین، یہ ہمارا طریق ہے. تو ہم پر ہتھیار اٹھانے والا ہم میں سے نہیں ہے، مانا ہمارے طریقے پر نہیں. یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہے اور کفر میں داخل ہے، یہ مانا نہیں ہے. لیکن ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ہمارا طریقہ رحمت کا، شفقت کا، اخوت کا، محبت کا، تعاطف کا اور تعاون کا ہے. اور یہ شخص اس طریقے سے ہمارے طریقے سے ہٹ جائے گا. تو یہ شریعت کی ایک کوشش، بھرپور کوشش، معاشرے میں امن قائم ہو اور فتنہ نہ ہو، فتنے کا قلع کمر ہو اور سلامتی اور امن کو ترویج حاصل. جی. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. جی. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، یعنی کوئی شخص اپنے بھائی پر، بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ بھی نہ کرے. لا یشیر، اشارہ نہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی، علی اخی، اپنے بھائی پر. علی کا معنی اسلحے کو اٹھانا، اور اگر اشارہ یشیر حقیقی معنی پر اشارہ نہ کرے تو پھر یہ تناوب ہے. یعنی علی بمعنی الہ ہے. حروف جارہ میں تناوب کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، ایک حرف دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے. یہاں پر علی بموضع الہ استعمال ہوا ہے. لا یشیر الی اخی ہے کہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی نہ کرے بالسلاح، اسلحے کے ساتھ، چھری ہے، چاقو ہے یا اور کوئی اس طرح کا آلہ ہے، اس کی طرف جو اشارہ بھی نہ کرے، مذاقن بھی نہ کرے. ایک حدیث نے
خواب و ماں اور باپ کی طرف سے سگا بھائی ہو. اور ایک حدیث میں یعنی جدیاً اور مذاقاً دونوں کو منع کیا. نہ یہ مذاقاً ایسا کرے نہ حقیقتاً ایسا کرے. سگا بھائی ہو اس کی طرف بھی اشارہ نہ کرے. یہ ایک بھرپور کوشش معاشرے میں سلامتی اور امن کی ترویج کی. اور نبی علیہ السلام نے اس کی ایک علت بیان کی. یہ فَإِنَّهُ یہ فا برائے تعلیل ہے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي فُرَةٍ مِّنَ النَّارِ کہ شیطان اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کو تجاوز پر اکسا دے. اس نے صرف اشارہ کیا اور شیطان اس معاملے کو آگے بڑھا دے. اس کے ساتھ یوں کھیلے کہ اس کے اشارے کو اشارہ نہ رہنے دے بلکہ اس کو اور آگے بڑھا دے اور وہ وار کر جائے اور اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھے. اور پھر کیا ہوگا؟ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ پھر وہ شخص آگ کے گڑھے میں جا گرے گا اور جہنم کے سپرد ہو جائے گا. اگر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور شیطان نے معاملے کو آگے بڑھا دیا اور اس کو طغیانی پر جو ہے مجبور کر دیا اور وہ مذاقاً ایک کام شروع کیا لیکن وار کر بیٹھا اور وہ قتل ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. قرآن پاک میں خلود کا ذکر ہے برائے تغلیظ ہے لیکن اگر وہ موحد ہے تو اپنی سزا بھگت کر وہ جہنم سے باہر نکلے گا اپنی توحید کی برکت سے اور جنت کا مستحق قرار پائے گا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم. جی یہ عمر ابو محمد سے پوچھتے ہیں سمعت جابر بن عبداللہ یقول آپ نے جابر سے حدیث سنی. وہ فرماتے ہیں کہ مر رجل بسہام فی المسجد کہ ایک شخص مسجد میں سے گزر رہا تھا اپنے ہاتھ میں تیر لے کر. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک بنصالها آپ نے فرمایا کہ تم اس تیر کو پکڑو اس کی نوک سے دستے سے نہیں اوپر سے نہیں جہاں تیر پہ وسط ہوتا ہے نوک اس کی وہاں سے پکڑو. ایسا نہ ہو کہ تم نے دستے سے پکڑا اور یوں گزر رہے مبادا چلتے چلتے وہ نوک کسی شخص کو لگ جائے. لہذا یہ بھی ایک حفاظت کا ذریعہ تم نوک کو پکڑ لو تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو. اور دوسری بات یہ جب نوک کو پکڑ لو گے تو کسی کو مارنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا. یہ بھی تحفظ اور عافیت کی ایک شکل ہے. اور یہ حدیث مثال ہے ایک مخصوص اصطلاح کی اور وہ اصطلاح ہے القراءۃ علی الشیخ. القراءۃ علی الشیخ. یہاں پر جو راوی ہے عمر اس نے ابو محمد سے پوچھا کہ تم نے یہ حدیث سنی ہے؟ سفیان نے عمر سے عمر ابو محمد جی کہ تم نے یہ حدیث سنی ہے؟ فرمایا کہ ہاں. ان نے تائید کی. جو حدیث کا متن ہے وہ شاگرد نے شیخ پر پڑھا. شاگرد نے شیخ پر پڑھا اور شیخ نے اس کی تائید کی. اس کو اصطلاحی نام جو ہے وہ کیا دیتے ہیں؟ القراءۃ علی الشیخ. یعنی تحمل حدیث کے بہت سے طرق ہیں. ان میں سے نمایاں دو طریق ہیں. ایک سماع من لفظ شیخ اور ایک قراءۃ علی الشیخ. یہ قراءۃ علی الشیخ ہے اور سماع من لفظ شیخ کہ شیخ پڑھے اور طالب سنے. بعض علماء نے اس کو سب سے اقویٰ طریق قرار دیا ہے بلکہ بعض عراقی علماء اس کے علاوہ کسی طریق کو روایت حدیث میں قبول نہیں کرتے جو کہ تشدد ہے. لیکن جو محدثین نے طرق تحمل حدیث بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے معتبر اور قابل قبول. جی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نسولها فأمر أن يأخذ بنسولها لا يخدش مسلما. جناب جابر فرماتے ہیں ان رجلا مر في المسجد بأسهم کچھ تیر لے کر گزر رہا تھا. اسهم سہام کی جمع قد بدا نسولها جس کی نوکیں ظاہر ہو رہی. جن تیروں کی نوکیں ظاہر ہو رہی تھی اوپر سے پکڑا ہوا تھا اور نوکیں اس کی برہنہ نظر آ رہی تھی. تو امر ان یاخذ بنسولها لا یخدش مسلما اس کو حکم دیا گیا کہ وہ ان تیروں کو نوکوں سے پکڑ لے تاکہ یہ تیر کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ نے کس طرح لوگوں کی حفاظت کے اور ان کی سلامتی
اور عافیت کے انتظامات کیے ہیں، تو یہ ایک ادب ہے، سکھایا گیا کسی شخص پر اسلحہ ہے، تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، اور وہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے جہاں لوگوں کی کثرت ہے یا ازدحام ہے، یہ لوگ موجود ہیں، تو وہ اس کی دھار سے پکڑے یا اس کی نوک سے پکڑے تاکہ وہ کسی کو زخمی یا نقصان نہ پہنچا دے۔ قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء۔ جی یہ حدیث اسی مضمون کی ہے، یہ او قال فلیقبض بکفہ ہی، یہ فلیمسک کی جگہ ہے، راوی کہتا ہے کہ یا تو یمسک کہا اور یا پھر فلیقبض بکفہ ہی کہا، معنی وہی ہے کہ جو شخص اس طرح یہ اسلحہ لے کر گزرے، تیر یا نیزے وغیرہ، تو وہ ان کی دھار سے پکڑے، ان کی نوک سے پکڑے تاکہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کرے۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض۔ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر۔ یہ بات بھی حدیث پر قائم ہے، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یہ بھی ایک حدیث کا متن ہے جس میں امام بخاری کا باب قائم ہے، اور جو متن جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے وہ اللہ کے نبی کا فرمان سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق اور فجور اور معصیت اور گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر، اس کو قتل کرنا کفر، کفر دون کفر، یا کفر سے مراد اس کے حق کے ساتھ کفر کرنا، اس کے حق کا انکار، مسلمان کا حق محبت کرنا اور اس کی سلامتی اور عافیت کا انتظام کرنا، نہ اس کو قتل کرنا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو قتل کر دے گا تو اس نے کفر کیا، مانا اس کے حق کا انکار کیا، اس کے حق کا انکار کیا، اور اس معنی میں یہ کلمہ مستعمل ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، جب آپ نے عورتوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ انی اریدکن اکثر اہل النار، تم جہنم میں زیادہ ہو، تو ایک عورت نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ دو اسباب ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہاری زبانوں پر لعنتیں ملامتیں بہت ہوتی ہیں، گالی گلوچ، غیبتیں، چغلیاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ کفران، شوہر کے ساتھ کفر سے مراد کفر نعمت، اس کے احسانات کا انکار اور اس کے حقوق کا انکار، یہ بھی کفر کا معنی ہے۔ یہ کفر حقیقی نہیں ہے کہ بندہ مسلمان کو قتل کر کے ملت سے خارج ہو جائے اور کافر بن جائے، حقیقی کفر نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کا قول کفر دون کفر، یا پھر حقیقی کفر بھی مراد ہو سکتا ہے اور وہ استحلال معصیت کی تعبیر کے ساتھ۔ ایک شخص اگر کسی مسلمان کو قتل کرے اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، یہ اس کا عقیدہ ہو، تو اس نے ایک معصیت کو حلال کیا ہے، اس عقیدے کی بنا پر وہ کفر کا مرتکب ہوگا، خالی عمل کی بنا پر کفر کا مرتکب نہیں ہوگا۔ علماء محدثین اس قسم کے مواقف میں بھی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث، بلکہ بخاری میں بھی وہ حدیث موجود ہے جس کو منصور بن عبد الرحمن نے روایت کیا امام شافعی سے، امام شافعی نے روایت کیا جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے، اور حدیث کا متن کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ایما عبد ابق من موالیہ فقد کفر حتی یرجع، کہ جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ کافر ہو گیا، تب جب تک لوٹنا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اس حدیث کا راوی منصور کہتا ہے کہ میں نے حدیث یہ سنا دی، حدیث حق ہے، مگر میری یہ خواہش ہے کہ یہ حدیث میری سند سے بصرہ میں روایت نہ کی جائے،
بصرہ میں اس کو بیان نہ کیا جائے، روایت نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بصرہ جو ہے یہ خوارج اور معتزلہ کی آماجگاہ تھی، بکثرت یہاں موجود تھے، اور وہ اس حدیث کو اپنی تعویل فاسد کے لیے استعمال کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ معصیت کے ارتکاب پر بندہ کافر ہو جاتا۔ خارجی کہتے ہیں کہ ایک گناہ کا ارتکاب کر لے بندہ ایمان سے خارج ہے اور کفر میں داخل، جبکہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ معصیت کے ارتکاب پر ایمان سے تو خارج ہے مگر کفر میں داخل نہیں۔ تو یہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ حدیث بصرہ میں روایت نہ کی جائے تاکہ لوگ اس سے غلط مفہوم اخذ نہ کریں۔ ہاں جہاں عقیدے راسخ ہیں وہاں اس کو ضرور بیان کیا جائے، یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ جہاں لوگ اس کا غلط معنی نہیں مراد لیں گے وہاں بیان کیا جائے تاکہ لوگوں تک علم نافع پہنچے اور ان کی رہنمائی ہو۔ تو یہ سلف صالحین کی احتیاط، تاکہ جو نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں ان کا غلط محمل جو ہے وہ لوگ پیش کر کے گمراہی کا سبب اور گمراہی کا باعث نہ بنے۔ یہ حدیث اسی قبیل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا قتال کفر، تو خوارج سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک عمل کو شریعت نے کفر کہا ہے تو مانا مرتکب کبیرہ کافر، لیکن وہ حقیقت کو سمجھے نہیں۔ یہ فیصلہ تمام نصوص کو دے کر کیا جائے گا۔ ایک طبقے نے نصوص وعد کو لے لیا، ایک نے نصوص وعید کو لے لیا، اپنے مسلک کی بنیاد قائم کر دی، حالانکہ تمام جو فیصلے ہیں وہ نصوص وعد اور وعید دونوں کو جمع کر کے ہوں گے، اور یہ حق اور یہ باتیں یہ قواعد آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض۔ اگر یہ نہیں جو معنی نہیں کہ معنی میں لا ترجعون حذف نون ہے، اور لا ترجعون یہ خبر کے معنی میں، یعنی یہ خبر ہے لیکن بمعنی نہیں ہے، مراد نہیں ہے کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ کس طرح؟ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو۔ اللہ کے نبی نے کفر کہا، لیکن یہ کفر کو حق مسلم، مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو، بلکہ لا یخذلہ کہ اس کو دشمن کی قید میں بغیر تعاون کے چھوڑ دے، یہ بھی اس کے حقوق کی پامالی، اس کی مدد نہ کرے، اس کو حقیر جانے، یہ بھی اس کے حقوق کی پامالی، چاہے جا کے قتل کر دے تو قتل کرنا اس کے حق کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ ایسا مت کرو۔ اور جن لوگوں نے اس کو حقیقی کفر قرار دیا ان کا منہج خاطئ ہے اور وہ خوارج کی رائے پر اور تمام نصوص کو جمع کر کے پھر صحیح نتیجے پر اور صحیح فیصلے پر پہنچنا ممکن ہوگا۔ جی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغ؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشرفوا على أبي بكر. فقالوا هذا أبو بكرة رضي الله عنه يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. نبی علیہ السلام کی یہ طویل حدیث یہاں مراد اور مقصود امام بخاری کا آخری جملہ ہے لا ترجعوا بعدی کفارا،
یضرب بعضکم رقاب بعض، اور اس سے قبل جو اللہ کے نبی کا خطبہ جو آپ نے یوم النحر کی ارشاد فرمایا تھا اور وہ معروف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی اور یہ اعلان کیا جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے اور یہ دن حرمت والا ہے اور یہ مقام حرمت والا ہے، اس طرح تم ایک دوسرے پر ایک دوسرے کا خون، مال، عزتیں اور ابشار تم پر حرام ہے۔ ابشار بشرا کی جگہ چمڑی اور کھال، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا یا اس کی کھال کو پھاڑ کے زخمی کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ تو آپ نے اس واقعے اور اس موقع کی نزاکت سے اس عام مسئلے کا اعلان کیا کہ جیسے یہ مقام، دن اور مہینہ حرمت والا ہے اور سب اس کے تقدس کے معترف ہو، اسی طرح ایک دوسرے کے خون کی، مال کی حرمت کا احساس کرو۔ اور آپ نے آخر میں وہی بات فرمائی لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کی گردنیں مار دینے کو۔ یہ کافر کی تفصیل ہم نے کر دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فلما کان یوم حرقہ ابن الحضرمی، جب وہ دن آیا جس دن ابن الحضرمی کو جلایا گیا، حین حرقہ جاریہ بن قدامہ، جب جاریہ بن قدامہ نے ان کو جلایا تھا۔ یہ ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ابن حضرمی امیر معاویہ کی طرف سے قاصد تھا جو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں سے جناب علی بن ابی طالب کے خلاف لڑنے کی اپیل کرے اور لوگوں کو جمع کرے۔ ادھر جناب علی بن ابی طالب نے اپنے قاصد جاریہ بن قدامہ کو بھیجا کہ تم جا کر اس شخص کو جو اس طرح کا فتنہ پھیلا رہا ہے اسے قتل کر دو۔ دونوں کا اشتہار، اسے قتل کر دو۔ چنانچہ معاملہ یہ بنا کہ جاریہ بن قدامہ ابن حضرمی پر جب وہ غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا اور انہیں جلا دیا۔ وہ ایک گھر میں محصور تھے اور اس گھر کو باہر سے آگ لگا دی، گھر بھی جل گیا اور ابن حضرمی بھی جل گیا۔ اس موقع پر جاریہ بن قدامہ نے کہا اشرفوا علی ابی بکر، ابی بکر کو دیکھو وہ کہاں ہے، اس سے پوچھے اس معاملے کے بارے میں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں۔ فقالوا هذا ابو بکر یراک، لوگوں نے کہا اوپر ابو بکر موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کے صحابی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ نے کیا اسے دیکھ چکے ہیں۔ قال عبد الرحمن ابو بکر کا بیٹا وہ فرماتے ہیں کہ حدثتنی امی، مجھے میری والدہ نے بتایا ان ابی بکر، میرے والد ابو بکر کے تعلق سے، انہ قال، اس مقبول نے فرمایا، یعنی جب جاریہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ سارا قصہ دیکھ لیا، ابن حضرمی کا آنا، لوگوں کو جناب علی کے خلاف قتال پہ ابھارنا، ہمارا اس کو قتل کر دینا، یہ سب آپ نے دیکھ لیا، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں تو اس قدر احتیاط سے کام لوں گا اور فتنوں سے دور رہنے کو ترجیح دوں گا، لو دخلوا علی ما بحثت بقصد، اگر یہ لوگ مجھ پر داخل ہوں مجھے قتل کرنے کے لیے یا فتنہ میرے گھر میں داخل کرنے کے لیے، تو ما بحثت بقصد، میں ایک لکڑی یعنی بانس کا چھلکا بھی اٹھا کر ان کی طرف نہیں بڑھاؤں گا، یعنی فتنے میں داخل نہیں ہوں گا، فتنے میں ملوث نہیں ہوں گا، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی نشاندہی فرمائی اور فتنوں سے بچاؤ کا حکم آپ نے دیا، نہ کہ ان فتنوں میں ملوث ہونے کا۔ اگر تم اس مقصد کے لیے میرے گھر داخل ہو تو میں تو یہ بھی نہیں کروں گا کہ ایک بانس کا چھلکا اتار کر، ایک تنکا اتار کر تمہاری طرف بڑھاؤں اور اپنے دفاع کروں، یعنی فتنوں میں بالکل داخل نہیں ہوگا، جیسے کہ نبی اسلام کی بعض احادیث میں یہ تعلیم اور تلقین موجود ہے۔ جب قتل و غارت مل کے فتنہ عام ہو تم ایسا کرنا کہ رات کی تاریکی میں کسی پہاڑ پہ چلے جانا اپنی تلوار لے کر اور اس کو کند کر دینا، کسی چٹان پر اتنا مارنا کہ اس کی دھار کند ہو جائے، دندانے پڑ جائے اور تلوار کسی کام کی نہ رہے، پھر اس کو اپنے آم میں رکھ کے لے آؤ۔ اب تمہیں معلوم ہے تلوار کند ہے، کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ بات ہے جس میں خود سیف من خشب، لکڑی کی تلوار لینا، لوہے کی تلوار کو مار مار کے کند کر کے پھینک دینا، لکڑی کی تلوار لے لینا۔ تمہیں معلوم ہے اس نیام میں جو تلوار ہے وہ لکڑی کی ہے اور کسی کام کی نہیں، اور لوگ یہ سمجھیں کہ تمہارے پاس نیام میں تلوار موجود ہے وہ تم سے ڈرے، اور تمہیں معلوم ہے کہ لکڑی کی ہے کچھ نہیں کر سکتی اور تم فطروں میں داخل نہ ہو سکو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جو فطروں میں قطعاً ملوث نہ تھے، نہ اس گروہ کے ساتھ نہ اس گروہ کے ساتھ۔ لہذا ابو بکر نے اپنا موقف بیان کیا
کہ تم نے جو کچھ کیا ایک طرح کا فتنہ اس میں تدخل ہے، لیکن میری رائے سن لو، اگر تم یا کوئی بھی شخص میرے گھر آئے مجھے مارنے کے لیے تو میں فطروں میں داخل نہیں ہوں گا، ایک تنکا تک اٹھا کر تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، بلکہ فطروں سے دور ہی رہوں گا، اس بڑے چاہے مجھے قتل کر دیا جائے اور شہید کر دیا جائے۔ جی قال حدثنا احمد بن مسكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، یہاں پر لا ترجعوا کی جگہ لا ترتدوا ہے، اور ارتداد کا معنی معلوم ہے، یعنی حق کو چھوڑ کر کفر کو چھوڑ کر بندہ مرتد ہو جائے، کس طرح؟ اپنے کسی بھائی کو قتل کر کے۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی اس لفظ کو ارتداد سے تعبیر کیا گیا جب یہ قتل جو ہے یہ استحلال معصیت کے ساتھ ہو، یعنی نصوص کو جمع کرتے ہوئے یہ رائے دینی پڑے گی، ورنہ جو خوارج کا عقیدہ ہے وہ اس سے ثابت ہوگا، لیکن اس عقیدے کی مذمت اور اس کی نفی کے لیے اور تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے، نصوص وعد کو بھی اور نصوص وعید کو بھی، کہ یہاں قتل کو ارتداد قرار دیا گیا، مگر وہ قتل جو استحلال معصیت کے ساتھ ہو، ایک بندہ جائز قرار دے اپنے کسی مسلمان بھائی کے قتل کرنے کو، جس کی آج صورتیں معاشرے میں موجود ہیں، عصبیت کی، سیاست کی اور دین کی۔ ہمارے ہاں سیاسی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کرنا جائز ہے، عصبیت کی بنا پر قتل کرنا حلال ہے، لسانی بنا پر قتل کرنا حلال بن چکا ہے۔ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کے مبلغ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی صورتیں جانتا ہے کہ آگے چل کر لوگ قتل کریں گے، اس قتل کو حلال کہنے گے، چنانچہ عصبیت کی بنا پر قتل کرنا حلال، اور یہ بات ہمارے ہاں موجود ہے، دینی مذہبی بنیاد پر قتل کرنا حلال ہے اور یہ بات موجود ہے، سیاسی بنیاد پر قتل کرنا حلال ہے اور یہ بات وہاں موجود ہے۔ لہذا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس اساس پر اپنے بھائی کے قتل کرنے کو ارتداد قرار دیا۔ اگر جائز قرار دے رہا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا حلال ہے تو پھر واقعہ یہ کفر کا ارتکاب، تو گناہ کا ارتکاب غلط چیز ہے، اس کا خمیازہ ہلکا ہے، لیکن گناہ کا استحلال بڑی چیز ہے، اس کا خمیازہ زیادہ ہے۔ اس لیے بعض معنی میں صغیرہ گناہ جو ہے اس کی حیبت کبیرہ گناہ سے بڑھ جاتی ہے، حالانکہ کبیرہ گناہ خطرناک ہے اور صغیرہ گناہ چھوٹا ہے، اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن اس کی حیبت کبیرہ سے بڑھ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ایاکم والمحقرات من الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ بعض پر زیادہ حیبت ناک ہوتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں، ایک صورت یہ کہ چھوٹا گناہ بندہ اتنا کرتا ہے کہ اس گناہ کی جو ایک حیبت ہے اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، کثرت سے کرنے کی بنا پر یہ نقصان دہ، اور کبیرہ گناہ بندے کو احساس ہے کبیرہ گناہ، اس کا زیادہ ارتکاب نہیں کرے گا۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ بعض لوگ چھوٹے گناہ اتنی کثرت سے کریں گے کہ آگے چل کر شیطان اس گناہ کے علم کو بھلا دے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ جائز ہے، یہ کام حلال ہے اور یہ استحلال معصیت ہے۔ اب ایک شخص گناہ کو حلال سمجھ لے چاہے وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، یہ کبائر سے بڑا جرم بن جائے گا اور بڑا گناہ بن جائے گا۔ لہٰذا استحلال معصیت یہ چونکہ ایک انکار ہے اور اس کو کفر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض۔ تو مطلب وہی ہے یہ، باقی استنصت الناس آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ، ان کی خاموشی طلب کرو، باب استفعال ہے جس کا خاصیت طلب ماخذ ہے کہ لوگوں کی خاموشی طلب کرو، لوگوں کو حکم دو خاموش ہو۔ ہم ایک وعد اور خطبہ دینے والے ہیں، چنانچہ لوگ متوجہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے، تب رسول اللہ علیہ وسلم نے اس اہم جو ہے جملے کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض،
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محدث کی بات کو یا اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو، کتاب و سنت کی بات کو بڑی خاموشی سے سننا چاہیے. یہ کتاب و سنت کے ادب کے تقاضوں میں داخل ہے. تو شریعت کس طرح فتنوں کی سرگوبی کر رہی اور کتنی تاکید کے ساتھ معاشرے میں امن، آشتی، سلامتی کو فروغ دے رہی ہے تاکہ لوگ امن اور سکون کے ساتھ اپنی عبادات انجام دے سکیں. جو اکثر اپنی حدیثیں پڑھی ان کا محور یہی ہے کہ فتنوں سے بچاؤ، فتنوں سے دوری، اور فتنوں سے دوری کے جو اقدام اور جو عوارض اور اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا بالتوفیق ہو بید اللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں امن و سلامتی عطا فرمائے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اتنے یہ خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ وَإِذَا عَرَضْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ کہ یا اللہ اگر تو لوگوں میں فتنے اتارنے کا فیصلہ فرما لے تو فتنے کے دور کے شروع ہونے سے پہلے مجھے اٹھا لینا. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، ایک دور کا آپ نے ذکر کیا، فرمایا کہ موتو قبلہ ہو، اس سے پہلے اگر مر سکتے ہو تو مر جاؤ تاکہ وہ دور تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہو. فتنہ بڑی ہیبتناک چیز ہے، اس میں تلفظ بہت ہی خطرناک ہے اور انسان ایک کبیرہ معصیت کا مرتکب ہوتا ہے جس کا خمیازہ انتہائی خطرناک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں تحفظ اور عافیت عطا فرمائے اور جو شرعی تقاضے ہیں معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.